سر شفیق مجھے معاف کر دیں، میں کل ضرور اسلامیات کا سبق یاد کر کے آؤں گی۔ میں ابھی 15 سال کی بچی ہوں اور آپ مجھے جو سزا دینا چاہ رہے ہیں وہ میں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ یہ سزا بڑی عمر کی عورتیں ہی برداشت کر سکتی ہے۔ نہیں افسانہ بیٹا، آج میں تمہیں بڑی عورتوں والی سزا دوں گا تاکہ تم آئندہ سبق یاد کر کے آؤ۔ اس کے بعد سر شفیق نے اپنی شلوار اتار کر اپنی 10 انچ والی مولی السلام علیکم دوستو، میرا نام افسانہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے اور میں مکمل طور پر جوان لڑکی ہوں۔ مجھے دیکھ کر کسی بھی مرد کے اندر کرنٹ لگ سکتا ہے۔ خیر، جوان تو میں 15 سال میں ہی ہو گئی تھی جب سر شفیق نے میری ٹوکائی کی، کیونکہ سر شفیق اسلامیات کے ٹیچر تھے اور میں سر شفیق کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ ایک دن مجھے سبق یاد نہیں تھا تو سر شفیق نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے کہنے لگا، افسانہ بیٹا، آج میں تمہیں ایک ایسی سزا دوں گا کہ شروع میں تمہیں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں تمہیں بھی مزہ آئے گا۔ تو میں حیران اور پریشان ہو گئی کہ سر شفیق مجھے آخر ایسی کون سی سزا دیں گے۔ مجھے کمرے میں بٹھا کر خود سر شفیق دراز سے زیتون کا بوتل نکال کر واش روم کی طرف چلے گئے۔ 10 منٹ کے بعد جب واش روم سے باہر نکلے تو بالکل بے لباس تھے، تو میں بہت ڈر گئی کیونکہ میں نے پہلی دفعہ کسی مرد کو اس حالت میں دیکھا تھا، کیونکہ میرا اپنا بھی چھوٹا بھائی ہے۔ میں روزانہ اس کو واش روم کرواتی ہوں لیکن اس کا دیکھ کر مجھے آج تک ڈر نہیں لگا، لیکن سر شفیق کا دیکھ کر میں کانپ گئی، کیونکہ کم از کم 9 انچ کی لمبی مولی تھی جو مجھے سلام پیش کر رہی تھی اور ساتھ میں برابر 2 انڈے تھے جو لٹک رہے تھے اور اوپر باغیچہ بنا ہوا تھا جس میں گھنے بال تھے۔ تو سر شفیق نے مجھے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، شروع میں تمہیں یہ سزا بہت تکلیف دے گی لیکن اس کے بعد تمہیں اس سزا میں بہت مزہ آئے گا اور شاید تم روزانہ مجھ سے یہ سزا لینے کا مطالبہ کرو۔ اس کے بعد سر شفیق نے مجھے اپنی طرح بے لباس کر دیا اور میری ٹانگیں اٹھائی اور اپنی 9 انچ والی لمبی مولی میرے کیتوں میں گھسا دی، تو میرے منہ سے بے ساختہ آہ آہ آوازیں نکلنے لگی۔ تو سر شفیق نے فوراً اپنی بیچ والی انگلی میرے منہ کے اندر ڈال لی اور مجھے کہا، افسانہ اس انگلی کو چوستی رہو تاکہ تمہاری آواز پورے کمرے میں نہ گونجے۔ تو میں اسی طرح کرنے لگی۔ اب مجھے بھی مزہ آنے لگا لیکن مزے کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ پہلی بار مجھے سزا دی جا رہی تھی جو آج تک کسی نے مجھے نہیں دی۔ 10 منٹ کے بعد شفیق نے مجھے کہا کہ بس آج کے لیے اتنی سزا کافی ہے، لیکن اب مجھے اس میں اتنا مزہ آنے لگا کہ میں نے سر شفیق کو پکڑ لیا اور بیڈ پر گرا کر خود شفیق کے 9 انچ والی مولی کے اوپر ایسے گھومنے لگی جیسے گلی میں بچوں کا لاٹو گھومتا ہے۔ ہم دونوں نے آدھے گھنٹے تک کارروائی کی۔ اس کے بعد سر شفیق تک گئے تھے اور میں بھی پاؤں پہ لیٹ کر لیٹ گئی کیونکہ اب مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد سر شفیق نے مجھے کہا، افسانہ بیٹا تمہیں میری سزا کیسے لگی؟ میں نے کہا، سر اگر آپ اسی طرح روزانہ سزا دیتے رہے تو میرے تو مزے ہو جائیں گے۔ سر یہ سن کر ہنس پڑے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے اپنے اپنے لباس پہنے اور میں گھر واپس آ گئی۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی اور مجھے بخار بھی چڑھ گیا تھا، کیونکہ یہ پہلی بار ایسی سزا تھی جو مجھے برداشت کرنی پڑی۔ امی نے جب میری حالت دیکھی تو مجھ سے پوچھا، بیٹا تمہاری طبیعت مجھے کچھ خراب سی لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، جی امی مجھے کچھ بخار سا ہو گیا ہے۔ امی نے مجھے گرم دودھ پلا کر دیا تو میں نے پی لیا۔ اس کے بعد میں آرام کی غرض سے لیٹ گئی کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی، کیونکہ سر شفیق نے میری آدھے گھنٹے تک ٹوکائی کی تھی اور اب مجھ سے
چلا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں جا رہا تھا، لیکن اب میں امی کو یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ سر شفیق نے اور میں نے پلنگ توڑ کام کیا ہے۔ خیر، اگلی صبح تک میری طبیعت کچھ بحال ہو گئی اور میں اسکول چلی گئی۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد میں نے کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ گئی اور 5 بجے سر شفیق کے گھر چلی گئی۔ آج پھر شفیق نے مجھے پڑھانے کے بعد خالی کمرے میں بٹھا دیا اور پھر ہم دونوں نے وہ سب کچھ کیا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور 19 سال تک شفیق نے میرے کھیتوں کو سیراب کیا، اور آج کیونکہ میں شادی شدہ عورت ہوں اور میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور میرے شوہر کو اس بات کا بھی شک نہیں ہے کہ میں نے شادی سے پہلے اپنے کھیتوں کو سیراب کیا ہے۔ دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ اسی طرح مزیدار کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔